आर पार जाता है। सुनेंगे नाज़रीन आज की इस वीडियो में इमरान प्रताप बड़ी की बेहतरीन नज़म। उससे पहले शानदार बात सुनते हैं। अल्लाह अपनी तरफ आने का रास्ता उसे दिखाता है जो उसकी तरफ रुजू करता है। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रताप बड़ी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। राएगा मेरा खून नहीं जाता, राएगा मेरा खून नहीं जाता, राएगा तेरा वार जाता है, राएगा तेरा वार जाता है। और जंग तो तूने जीत ली लेकिन, जंग तो तूने जीत ली लेकिन, जंग तो तूने जीत ली लेकिन, किस लिए शर्मसार जाता है, किस लिए शर्मसार जाता है। वक्त नशा उतार जाता है और टूट जाता है मेरे सीने में। यहां से वहां तक पहुंचिएगा, इस शेर तक मुझे दुआ दीजिएगा कि टूट जाता है मेरे सीने में, टूट जाता है मेरे सीने में। तीर कब आर पार जाता है, तीर कब आर पार जाता है। और तेरी फिरौनियत भी देखेगी, तेरी फिरौनियत भी देखेगी, तेरी फिरौनियत भी देखेगी। कौन दरिया के पार जाता है, कौन दरिया के पार जाता है। तेरी फिरौनियत भी देखेगी, कौन दरिया के पार जाता है। वक्त नशा उतार जाता है और धूल उड़ती है आसमानों में, धूल उड़ती है आसमानों में, धूल उड़ती है आसमानों में। फिर कोई शहसवार जाता है, फिर कोई शहसवार जाता है। वक्त नशा उतार जाता है और अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो आ जाए आसमां से मदद। अब तो सब्रो करार जाता है, वक्त नशा उतार जाता है। जीत का सब खुमार जाता है, वक्त नशा उतार जाता है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। नाज़रीन इमरान भाई की नज़म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आइए दोस्तों मुंतखब इस किताब से दावत व तबलीग में निकलने के आदाब व आमाल सुनते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, तुम सब जिम्मेदार हो, तुम में से हर एक से उसकी अपनी रैयत मातिहतों के बारे में पूछा जाएगा। हाकिम जिम्मेदार है, उससे अपनी रियाया के बारे में पूछा जाएगा। आदमी अपने घर वालों का जिम्मेदार है, उससे उसके घर वालों के बारे में पूछा जाएगा। औरत अपने शोहर के घर की जिम्मेदार है, उससे उसके घर में रहने वाले बच्चों वगैरह के बारे में पूछा जाएगा।
ملازم اپنے مال کے ذمہ دار ہے، اس سے مالک کے مال و اسباب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بیٹا اپنے باپ کے مال کا ذمہ دار ہے، اس سے باپ کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے ساتھ میرے 2 چچا زاد بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان میں سے ایک نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جن علاقوں کا ولی بنایا ہے ان میں سے کسی علاقے کا ہمیں امیر مقرر فرما دیجیے۔ دوسرے شخص نے بھی اسی طرح کی خواہش کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم، ہم ان امور میں کسی بھی ایسے شخص کو ذمہ دار نہیں بناتے جو ذمہ داری کا سوال کرے یا اس کا خواہش مند ہو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو اور امیر کی عمارت کو حقیر جانا تو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کوئی رتبہ نہ ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے گر جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر نگران سے اس کی ذمہ داری میں دی ہوئی چیزوں کے بارے میں پوچھیں گے کہ اس نے اپنی ذمہ داری کی حفاظت کی یا اسے ضائع کیا، یعنی اس ذمہ داری کو پورے طور پر ادا کیا یا نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی چیز کا جوڑا مثلاً 2 گھوڑے، 2 کپڑے، 2 درہم، 2 غلام وغیرہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے گا تو اسے جنت کے داروغے بلائیں گے۔ جنت کے ہر دروازے کا داروغہ اپنی طرف بلائے گا کہ اے فلاں، اس دروازے سے اس پر۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ، پھر تو اس شخص کو کوئی خوف نہیں رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے پوری امید ہے کہ تم بھی انہی میں سے ہوں گے جنہیں ہر دروازے سے بلایا جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تو ان کو یہ ہدایت دی کہ تم ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں، جب تم ان کے پاس پہنچ جاؤ تو ان کو اس بات کی دعوت دینا کہ وہ یہ گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اگر وہ تمہاری بات مان لے تو پھر ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر وہ تمہاری یہ بات بھی مان لے تو پھر ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے لے کر ان کے فقیروں کو دی جائیں گی۔ اگر وہ تمہاری یہ بات بھی مان لیں تو پھر ان کے عمدہ مالوں کے لینے سے بچنا، یعنی زکوٰۃ میں درمیانہ درجہ کا مال لینا، عمدہ مال نہ لینا اور مظلوم کی بددعا سے بچنا، کیونکہ اس کی بددعا اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی آڑ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو کفر کی تاریکیوں سے ایمان کی روشنی کی طرف بلاؤ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبت اور راحت کے جو واقعات ان کو پیش آتے رہے ہیں وہ واقعات ان کو یاد دلاؤ، کیونکہ ان واقعات میں ہر صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔